ملك المهيمن من الشيطان اللعين الكافر الفاسق المنافق المبتدع الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عقیدت و احترام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت و احترام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، السلام علیک وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیارے آقا علیہ تحیت و سلام کی بارگاہ میں بے کس کا نام ہے. عقیدت و احترام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ممنون و مشکور حضرت مولانا محمد فواد علی رضوی کہ جنہوں نے مجھ ناچیز کو رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں اسلام، قرآن و حدیث اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی چند باتیں آپ احباب کی مشغول کرنے کو ممکن فرمائے. اللہ رب العزت ان ساتوں کو ہمارے لیے مقبول و منظور فرمائے اور بروز معاشر اس عبادت کو ہمارے لیے درجات میں بلندی کا سبب بنا اور ہم سب کے عقائد کو اللہ رب العزت میں آخر محفوظ فرمائے اور عقیدہ اہل سنت پر ہمیں زندگی و موت عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نمبر 9 ان الدین عند اللہ الاسلام کہ بے شک اللہ رب العزت کا جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے. اسلام یہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے اور اسلام کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے 1,23,999 کروڑ انبیاء کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کائنات میں مبعوث فرمائے. اور ان سب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں کو کما حق اسلام کی دعوت ارشاد فرمائے، ان کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے اور یہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین کیوں ہے. ہمارے نزدیک معاشرتی اعتبار سے یا جس طرح ہمارا ماحول ہے کہ جو دنیاوی نظام ہے اس کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے دینی نظام یا دینی تعلیم اسلام اور قرآن کی حیثیت. بچہ پیدا ہوگا آپ بولیں کہ کافر ہوگا اس کو اسکول چھوڑیں گے، لیکن دین پڑھانے کے لیے کبھی اس کو مدرسہ میں نہیں بھیجتے یا کوئی ایسی خواہش چاہتے نہیں ہوتی کہ بچہ ہمارا دین پڑھے. جب دین کا پتہ نہیں ہے، اسلام کا پتہ نہیں ہے، اس کی بنیاد کا پتہ نہیں ہے، تو پھر نہ جاننے والے اس
اسلام کی تشریحات اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اسلام اپنی مرضی سے بنائیں گے، اپنی مرضی سے لوگوں کو سنائیں گے، اور اس سے ایک نسل نہیں بلکہ نسل در نسل تباہی پھیلتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک پڑھ کے اس کو عزت دی جاتی ہے، اس کی توقیر کی جاتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو ایک نیا کام آ گیا اس کے ساتھ مالی دعوت بھی کیا جاتا ہے۔ اب جو نعت پڑھنے والا ہے یا نعت سننے والے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کہ ان میں سے کسی کو نعت پڑھنے والے کو پتا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا سنا رہا ہوں، یا سننے والے کو پتا ہو کہ میں کیا سن رہا ہوں۔ یہ بچے جب موبائل نکالتے ہیں کیونکہ میں نے ایک دو مسئلے سمجھانے کے زیادہ چھوڑا نہیں ہے۔ بس اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کسی کام یا کسی کلام کو یا کسی قول کو مذہب سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ مذہب نہیں ہوتا۔ بس اوقات اس طرح ہوتا ہے وہ اپنے اقوال و افعال میں اس قدر فخر ہوتا ہے اور خوشخور ہوتا ہے کہ میں جو یہ کر رہا ہوں یہ اسلام ہے، لیکن حقیقت وہ اسلام نہیں ہوتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہمارے معاشرے میں، کئی مثالیں۔ ایک مشہور سیاح اس کی مثال دیتا ہوں۔ اگر کسی نے کوئی نئی دکان بنائی ہو، نئی فیکٹری بنائی ہو، نئی مل بنائی ہو، کپڑے کی ہو، کسی اور شرح کی ہو، وہ مسجد میں آئے جمعہ کے دن اور آ کے وہ اعلان کرنا چاہے کہ میں نے مل بنائی ہے فلاں جگہ پر، تو وہاں پر کپڑا بنتا ہے تو لوگ کپڑا پینے میں سے خریدتے ہیں۔ آپ اس کو اعلان کر دیں گے۔ یا کوئی شخص ہے کہ میں نے نیا جنرل اسٹور بنایا ہے، وہاں پہ کافی بھی ہے، ہر طرح کی شاید ہوتی ہے، تو تمام احباب مجھ سے چیزیں پیدا کریں، تو اعلان کرنے دے گا، کیونکہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں دنیاوی معاملات کے اعلانات نہیں ہو سکتے۔ ابھی رمضان شریف ہے، جیسے شاید کوئی کیلنڈر لگا ہوگا جس میں سحری افطاری کا اوقات لکھے ہوں گے۔ اب وہ سحری افطار کا جو اوقات ہمارا کیلنڈر ہے اس کے اوپر یا تو قرآن کی ہے یا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا خانہ کعبہ بنا ہے یا قرآن کی کوئی آیت کی ہے کوئی بات ہے، ایسے ہی اس کے بالکل نیچے جو ہے سحر و افطار کے اوقات لکھے ہیں، ایسے ہی درود پاک اور سحری افطاری کی جو اوقات ہیں ان کے درمیان میں کیا لکھا ہے؟ لوگ قرآنی سے نیچے اور سحری افطار کے اوقات سے اوپر کیا لکھا ہے؟ اسپیننگ میں یا جنرل اسٹور صدقہ ہوتا ہے، کیوں لکھا؟ اس لیے کہ مجھے کوئی اعلان نہیں کرنے دے گا کہ میں مسجد میں جا کے کہوں کہ میں نے جنرل اسٹور بنایا یا سینٹرل اسٹور بنایا یا میں نے مل بنائی یا میں کوئی فیکٹری بنائی، وہ اعلان نہیں کرنے دے گا۔ اس نے کہا اعلان کسی نے بھی کرنے دینا، عام معاملہ یہی ہے، بس اوپر قرآن لکھو، حدیث لکھو، درود لکھو، نیچے ساری تاریخ اوقات لکھو، بیچ میں اپنی اپنی تاریخ لکھو، مسجد کے اندر جا کر کہا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ واہ 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 کیا دین کا کام کیا یار، بندے نے اتنے کیلنڈر چھپوا دیے، اتنا نیکی والا کام ہے، جتنے لوگ پڑھیں گے ان کو ثواب ملے گا، حالانکہ حقیقت اس کے لیے ثواب کا اس کے لیے زیادہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے خدا کا کلام لکھا، درود لکھا، بارہا لکھا، لیکن مقصد اس کا یہ تھا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میری ملت ہے، میں معلوم ہوں کہ میرا رابطہ نہیں ہے۔ اب اس نے یہ سمجھا کہ یہ مذہب یہ اسلام ہے، اسلام کہتا ہے یہ اسلام نہیں ہے،
اسلام یہ ہے کہ تم نیکی کر جا، تیرے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو کہ تم نے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ اس طرح کرو کہ تیرے دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ تم نے صدقہ دیا۔ ہمارے یہاں کیا ہے، غریب کو اگر دینا ہو تو اعلان کیا جاتا ہے کہ کتاب میں آؤ، میں تجھے دوں گا۔ اب آٹے کی پوری ہوگی، ادھر فوٹوگرافر ہوگا، وہ تصویر بنائے گا، صبح اخبار میں چھپ جائے گی کہ فلاں امیر نے اپنے گھر کے باہر رمضان شریف کا راشن تقسیم کیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ نیکی ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، یہ نیکی نہیں، نہ یہ اسلام ہے، نہ یہ مذہب ہے۔ تو نے اپنی اجارہ داری اور اپنی جو دولت مندی تھی اس کو ظاہر کرنے کے لیے ایسا کیا۔ اسلام نہیں کہتے، اسلام کہتا ہے رات کا پچھلا پہر ہو، بچہ رو رہا، عمر فاروق اتنا ہوتا تو گھر کے باہر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، بچے کے رونے کی آواز آئے تو گھر جائیں اور اسے پوچھے کہ روتے کیوں ہے، کہا کسی کو خبر ہی نہیں، ہمارے یہاں کی پتھر رکھے ہڈیاں پہ بیل نظر کے سو جائیں گے۔ لڑکا عمر کو بتایا کہ عمر کو ہمارے حوال کی کیا کرنا، فرمایا میں دیا گئے اپنے غلام اسلم کو ساتھ دیا۔ غلام اسلم کہتا ہے کہ میں کیا ہوں، آپ خزانہ کسے کہا کرتا ہے، وزارت خزانہ، آپ اپنی وزارت خزانہ میں گئے، وہاں سے راشن دیا، آٹا دیا، گھی دیا، جو کوئی لوازمات تھے وہ لیے، دونی کے بند کیا، غلام سے کہا غلام نے کہا حضور میں غلام ہوں، میں رکھ لیتا ہوں، میں نہیں قیامت کے دن میرے غلام کا کون اٹھائے گا؟ کتنے فوٹوگرافر دینے والے، کتنے تصویر بنانے والے، کتنے اخباروں والے، کتنی کتابیں ہیں، وہ آدھی رات کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھے پر راشن لے کر اس عورت کے گھر میں گئے۔ وہاں پہ جا کے حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے خود چولہے میں آگ جلائی، ہڈیاں میں گھی رکھا، پھر اس کا کھانا بنایا، پھر چولہا ڈالا، اور اگر چولہے میں آگ کم ہو جاتی تو میں نے دیکھا کہ عمر فاروق پھونک لگاتے تو ان کی داڑھی مبارک سے دھواں نکلنا سبحان اللہ۔ صبح کو حضرت اسلم نے کتنے مدینے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس عورت کے ساتھ تصویریں بنانے کی رات کو ہم نے اس کی مدد کی، کتنے اخباروں میں چھپا کہ رات کو عمر فاروق نے اس کو راشن دیا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تو کسی مسلمان کی مدد کرے تو تو اس کی آنکھ میں بھی نہ دیکھ، کہ جب وہ مجبور ہو کر تیرے پاس آیا، تیرے سامنے اس نے ہاتھ ملایا، جب تو اس کو دے رہا ہو تو اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ، مبادہ کہ تم اس کی آنکھوں میں دیکھے اور اس کی آنکھوں میں شرمندگی آ جائے اور وہ آنکھوں کو جھکا لے۔ اسلام کہتا ہے اس کی آنکھوں میں شرمندگی بھی نہیں جانے دینی، کیونکہ مجھے خدا نے دیا، تیرا اپنا مال نہیں، اس کو خدا نے تیرے پاس دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نعرہ رسالت۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ ہمارے یہاں آج کا سیاسی ماحول بڑا گڑبڑ ہے۔ ایک سڑک بن جائے گی، سڑک کے کنارے بھی دیکھا ہوگا جی فلاں ایم پی نے اتنی لاگت کے ساتھ ہی سڑک بنا دی، ایسی بات ہے۔ بڑا خدمت گزار ہے، گھر میں بڑے کام کروائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر کے کام کون سی طرح آپ کے مال سے کروایا، آپ کے ٹیکس سے کروایا، تو پھر بورڈ کو لگانے کا مقصد کیا تاکہ ریاکاری ہو جائے کہ میں نے یہ کام کیا۔ اسلام کہتا ہے ایسا نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ مکہ کے خلیفہ ہوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ فرمائے کہ اگر راہ چلتے ہوئے کسی جانور کو بھی ٹھوکر لگ گئی تو کیا مجھے خدا مجھ سے پوچھے گا تجھے مہلت نہ ہوگا۔ یہ اسلام، سبحان اللہ۔ ہم نے اسلام کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، ہم نے سمجھا کہ بس اپنے اسلام کا تقاضا پورا کر دیا۔ ایسی بات نہیں، اسلام کے لیے تقاضا نہیں، اسلام کا تقاضا اور ہے۔ ہمارے یہاں
زیادہ اخبار ہو گیا نعت خواہ حضرات نعت نہیں کرتے ہیں اور یہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور خدا کی بھی سنت ہے ابو بکر اور اسحاق علیہ السلام کی بھی اثر ہے بیان کرنا ہے لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیے جو نعت پڑھنے والا ہو اس کو پتہ ہو کہ میں کلام کیا پڑھ رہا ہوں جو سننے والا ہے اس کو پتہ ہو کہ میں نے سننا کیا اور میں سننا کیا پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ میں ایک شعر کا ذکر کرتا ہوں حلیمہ میں تیرے بھی 15 ہو سکتے مدنہ جولا جو لیتی کیسی نعت حلیمہ میں لیکن حقیقت اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں بلکہ آپ کی تنبیہ سے شان ہے میں ایک سوال کرتا ہوں غصہ پنجابی میں کہا جاتا ہے اور اردو میں اسے کہا جاتا ہے خفا ہونا ناراض ہونا ایسی بات ہے اور ناراض اور خفا کیوں ہوا جاتا ہے ناراض اور خفا کیوں ہوا جاتا ہے جب اپنے سے کوئی بڑے عہدے والا ہو اور اس سے کوئی شے طلب کی جائے ماں سے یا باپ سے بڑے بھائی سے چھوٹے میں شے طلب کی اب اس کے پاس موجود ہے دے کے دے نہیں سکتا ہے اگر وہ ہوگا تو اس کی بنتی نہیں اس کے پاس اختیارات ہیں وہ لے کے دے بھی سکتا ہے سارا کچھ کر سکتا ہے لیکن وہ لے کے دیتا نہیں اب وہ کیا کرے بات ہوگا رس جائے گا تو خفا ہونا ناراض ہونا کسی شے کی ملکیت نہ ہونے پر ہے کہ بندے کے پاس اگر کوئی شے نہیں ہے وہ کسی سے مانگتا ہے وہ نہیں دیتا تو بندہ خفا ہو جاتا ہے اور رسدہ بھی ہو سے تو منیتی بھی ہو سے مانا کیا کہ حلیمہ ثانیہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خفا بھی ہوتے تھے ارے میرے رسول اللہ خفا کیوں ہو اس کی قدرت سے مثال دیتا ہوں مدینہ کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا یثرب کا معنی بارش میں کیوں کہا جاتا تھا کہ اس کی آب و ہوا ایسی تھی کہ صحت مند جب وہاں پہ جاتے تھے تو بیمار ہو گئے ہوتے کی مر گئے تو یثرب کہا جاتا تھا صحت مند کو کرنا جانا وہاں پہ جائے گا بیمار ہو جائے گا وہاں پہ جائے گا بیمار ہو جائے گا لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے تو یثرب نہیں رہا بلکہ مدینہ منورہ پہلے وہاں پر صحت مند جاتے بیمار ہو جاتے اب کائنات کا کوئی وہ مریض اٹھائے کہ جس کو کوئی طبیب ہاتھ نہ لگاتا ہو ارے اس کو مدینے لے جاؤ خدا صحت یاب کر کے اس کو
اللہ اور اس کا بھی وظیفہ ہونے کی بھی پڑھنے والا سمجھتا ہے بڑی شان میں سننے والا سنتا ہوا میں سردار کی نعت سن رہا ہوں، حالانکہ اس کو حقیقت میں نہیں پتا کہ یہ تلقی سے شان کر ہے، صاحب مجھے بھی بولے گا ہم اس کو سمجھتے ہیں اسلام، لیکن حقیقت میں اسلام کی ایک قوالی بڑی مشہور ہے محمد کے شہر محمد کے شہر اسی طرح بس سمجھ لگی ہوتی ہے بڑا اور سننے والا لگانے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے شاید اسلام کو کندھا دیا، یہ قوالی لگا کے لگتا ہے قوالی یہ کر دیتے اسلام کا ٹوٹ جائے گا۔ اب قوالی پڑھتے محمد کے شہر پہلی بات یہ کہ سودا سے صدر نامی نامی اس میں گرمی بغیر صفت کے دینے کے بھی ادبی ہے اسلام آزاد کار کوشش دہر سے مشکلہ بھنوز نامے تو گفتن کا ماں پہ ادبی سب سے پہلے گفتار کریں۔ دوسرا اس میں ایک شعر ہے جو خدا کے پاس گیا مانگنے کے لیے خدا نے کہا میرے پردے میں بہت کے سوا ہے یہ دیکھیے اگلی تو انٹرنیٹ سے یوٹیوب سے نکالنے سے کہا میرے پردے میں وحدت کے سوا کیا رکھا ہے، جا جا کے مانگ محمد کے شہر۔ ہم نے یہ سمجھا کہ کیا کلام ہے، کیا شعر جو ہے اخیر کا، حالانکہ اس میں سیدھا پر کیسے کہ خدا نے معاذ اللہ اس سے کہا کہ میرے پردے میں وحدت کے سوا کیا رکھا ہے، یعنی میں صرف وحدہ لا شریک ہوں، اس لیے اب تو میرے پردے میں ہے ہی کچھ نہیں۔ اگر تجھ کو کچھ چاہیے تو محمد کے شہر میں جا، میرے پاس کیا لینے آئے گا؟ اب میں سارے آج سننے کے بعد ہے میں ایک سوال کرتا ہوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی ملا کس سے ملا؟ سارے بولے نا خدا سے ملا۔ مصطفیٰ کریم کو جو بھی ملا خدا سے ملا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس ذات نے مصطفیٰ کریم کو سب دیا ہو تو اس کے خزانے ختم ہو جائے اور مصطفیٰ کے بھرے نہیں؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ خدا نے مصطفیٰ کو دیا، مصطفیٰ نے تقسیم کیا، سرکار خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ عطا فرمانے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میرے پردے میں وحدت کے سوا کچھ نہیں ہے، تجھے جو چاہیے محمد کے شہر میں جا کے مانگ، بتا تو خدا کے خزانے خالی کر رہا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ سارے خزانے میرے لیے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کے خزانے ہیں خدا کے لیے۔ اب پڑھنے والا سننے والا سمجھتا ہے کہ ہم اسلام کو بڑا کندھا دیا، اگر ہم یہ نہ سمجھے تو ہم سن نہیں رہا۔ بس اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جن کی ادائیگی کے وقت انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ نیکی ہے، لیکن حقیقت میں گناہ کی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا اگر کوئی صبح کو مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، اور اگر کوئی شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا۔ انہی باتوں کی وجہ سے اسے ایمان کی خبر نہیں کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان سمجھنا، سیکھنا، اس پر عمل پیرا ہونا، حق کو سمجھنا، جانچنا ہے۔ اس کا نام نہیں ہے اگر کسی نے دستار پہن کے داڑھی رکھی ہے، اوپر پگڑی پہن کے کننے والی، اور وہ جو بھی کہتا ہے بس آنکھیں بند کر کے مانتے رہو، نہ اگر وہ غلط کہتا ہے اسے کیا تم نے غلط کہا، اگر وہ درست کہتا ہے تو اسے کہا۔ چلو آج ختم سے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو آپ سنتے نہیں ہوں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر میں ایک شعر پڑھوں تو آپ سمجھیں گے حضرت سلطان باہو۔ یہ شعر حضرت صاحب ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو شعر بات ہے احسن من کلام طلب تک تو اس کی تشریح ہے، اور اس شعر کی بھی آگے تشریح ہو سکتا ہوگا۔ یہ سارے کے سارے جو مجھے یہ سب کو پتہ ہے۔ چڑھ چنا
شیخ کو ہلکا سا سر یہ مختصر وقت ہے، میں اس لیے مطلب میں کہا اگر وقت زیادہ ہوتی اس لیے حضرت سلطان کو فرماتے ہیں چڑھ چڑھنا یہ کارو سنائی تیرا ذکر کریں دیتا ہے جو بھی رات کا چاہتا ہے. حضرت سلطان کو بڑے چرچے سے ماں سے پوچھے تیرا بیٹا کیسا چودھری کا چاہتا ہے. مہم سے پوچھا تیرا بابو کیسا چودھری رات کے چاند کے جیسا خوبصورت ہے. حضرت سلطان کو فرمایا سننا میرے بڑے چرچے سے آج ذرا حسن کو دیکھا میں دیکھنے تیرا حسن کیسا ہے. تارے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے چاند جیسا حسن کسی کی بات تیرا ذکر کریں گے تارے ہو. وہ تارے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ملا تو چاند سے سزا ملا. اور جب تارے اتنے چمکتے ہیں تیری دل فکر میں آج چڑھ تو صحیح میں دیکھوں تیرا حضور کتنا اب چاہتا ہے جو ملا تو چڑھ گیا. حضرت سلطان محمد نے اب تاب جب دیکھی تو کیا فرمایا تیرے یہ چڑھ کیسے چڑھتے تیرے یہ چڑھ کیسے چڑھتے سجنا ماج سبحان اللہ سجنا ماج تے جتے چڑھ